وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 35 حصہ دوم. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینی ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 35. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں آسودگی میں بھی اور سخت حالات میں بھی. اور وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور میرے ہی کی طرف تم واپس لوٹ کے آؤ گے. سامعین اکرام، یہ مضمون آج اس کا حصہ دوم ہے. اور کل میں نے ایک مضمون قائم کیا تھا کہ ایک تو اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سخت حالات میں، اچھے حالات میں، دونوں میں طرح مبتلا کر کے ہمیں آزماتا ہے. اس میں حکمت کیا ہے اور ہمیں اس کا مقصد کیا ہے. تو حکمت تو سامعین اکرام اس کی اگر ہم جان لیں تو اس کے لیے اچھا ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ یا تو کوئی راحت میں ہے، آسودگی میں ہے، یا کوئی تکلیف میں ہے، سختی میں ہے بظاہر. اور ہم عام طور پہ راحت اور آسودگی اسی مال و اقتدار کو کہتے ہیں اور اس کی تنگی کو جو ہے وہ پھر سختی قرار دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ تو اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک دارالامتحان ہے. اس میں آزمائش ہے. اس میں آزمائش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دے کے اب آزما رہا ہے. اب آزمائش کس میں ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ آپ اس زندگی کو استعمال کے مقصد کا کیا مقصد کا تعین کرتے ہیں. یعنی زندگی کیوں گزارتے ہیں، کس لیے گزارتے ہیں، با مقصد گزارتے ہیں کہ بے مقصد گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ بھئی میں نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تمہیں میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے، یعنی میں تم سے پوچھوں گا نہیں، یعنی اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا. تو یہ اس دنیا کی زندگی سامنے اکرام اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں وقت دیا ہے، قوتیں دی ہیں، پھر اختیار دیا ہے.
پھر ایک زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے اپنی مرضی سے۔ زندگی تو دی ہوئی اسی کی ہے، لیکن اس کو گزارنے کا اس نے ہمیں محدود اختیارات دی ہیں۔ اب حق کیا ہے اور ہماری کامیابی کس چیز میں اللہ تعالیٰ نے پنہا رکھ دی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی مقصد میں کامیابی، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اب انسان کا جو کامیابی ہے اس کا راز جو ہے بہت آسان چیز میں کر دیا ہے، اس کا طریقہ کار، یعنی مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ آسان بنا دیا ہے بہت اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ کیا ہے کہ ایک خاص طرز زندگی پہ اپنی مقبولیت کا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ایک خاص طریقہ پسند کر لیا ہے۔ میرے الفاظ آپ سنیں، یہ قرآنی کی، اس کی بنا جو ہے وہ قرآنی ہے سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ انسان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح و ابراہیم، یہ ایسی آیت ہے کہ اس نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ ایک خاص طرز زندگی جس کی وضاحت قرآن فرماتے ہیں، جس پہ عمل کا طریقہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ اب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا نوٹ کر لیں، آہستگی سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سوچ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز جو ہے اس میں کر دیا ہے، 2-3 جملے بنیں گے، میں آپ کو سارے بتاتا ہوں، کہ اس میں رکھ دیا ہے کہ انسان کے لیے ایک طریقہ زندگی پسند کر لیا ہے، اور انسان سے کہا ہے کہ بھئی اگر تم نے مجھ تک آنا ہے، پہنچنا ہے، تو اس طریقے زندگی کے مطابق تم زندگی گزارو، یہ ہدایت ہے۔ پھر رسول کا اتباع کرو، ہر پیغمبر نے اپنی اتباع کی دعوت دی ہے، ان اتقوا اللہ واعبدوہ واتقون، اس میں ہے نا سورہ نوح میں، بلکہ ہر پیغمبر کی، کہ بھئی تقوی، احتیاط، اللہ کی بندگی، یعنی جو ہدایت ہے اس کی پیروکاری، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ پیغمبر کا اتباع ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات اور کامیابی رکھ دی ہے۔ یہاں جو آیت بیان ہو رہی ہے، چلے میں وہ ایک جملہ اور کہہ لیتا ہوں، یہ جو میں نے ابھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز، اگر یہی مضمون میں ایک دوسرے طریقے سے مختلف الفاظ سے ادا کروں تو وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی، اس کی نجات، اس میں رکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کس چیز کا؟ زندگی گزارنے کا، اور پھر اس کو کہا ہے کہ بھئی یہ تمہیں میں نے جو مال اور جان دی ہے اس کو تم اپنی مرضی سے استعمال نہ کرو، مجھ پہ بیچ دو۔ یہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تمہیں جو میں نے اختیار دیا ہے یہ اختیار واپس مجھے لوٹا دو، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارو، خواہشات نفس سے زندگی نہ گزارو، بلکہ میری مرضی سے زندگی گزارو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری طرف سے ہدایت آئیں گی، جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری تو ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم ہے، اور وہ کامیاب ہوں گے۔ دوسری جگہ ہے اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، میری طرف سے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے گا، اور جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا تو فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا، یعنی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اب میں نے آپ کو اس دنیا میں زندگی میں یہ شر اور خیر کی مختلف کیفیات جو انسان پہ آتی ہیں، یقیناً کوئی آسودگی محسوس کر رہے ہیں،
بھئی بہت پیسہ ہے میرے پاس، بہت مال ہے، بہت دولت ہے، بہت اچھا کاروبار ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ یار میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، دوپہر کی کھانا ہے، شام کے کھانے کے لالے پڑے میں کہاں سے کریں گے، ٹوٹے پوٹے گھر میں رہ رہے ہیں، جھگی بنا لیے، اور سڑک کے کنارے، مثال کے طور پہ سڑک کے کنارے رہ رہے ہیں، نہ اپنا گھر ہے، نہ کھانا ڈھنگ کا ہے، نہ رہنا ڈھنگ کا ہے، اور نہ پہننا ڈھنگ کا ہے۔ یہ عام طور پہ ہماری وہ شکایات ہوتی ہیں کہ بھئی ہم سب چاہتے ہیں کہ ڈھنگ کا کھائیں، ڈھنگ کا پہنیں اور ڈھنگ سے رہیں۔ یہ ڈھنگ جو ہے نا، اس کو اگر آپ ڈنک بھی کہتے ہیں نا، ڈنک، وہ جو بچھو ڈنک مارتا ہے، تو بہرحال بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں کو یہ جو دنیا کا بچھو ہے نا، اس نے ڈنک مارا ہوا ہے۔ کیا؟ ڈنک، اس کو کاٹا ہوا ہے۔ دنیا کے کاٹے ہوئے بہت ہیں۔ تو بہرحال نبلوکم بالشر والخیر، شر اور خیر اس میں امتحان ہے، اور حکمت آپ کو میں نے بتائی اس میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے اگر یہ امتحان انسان پاس کر لے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ایک بات میں یہ ساتھ ساتھ بتا دوں کہ یہ امتحان کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ آپ راضی ہو جائیں۔ دیکھیں دنیا تو مقصود نہیں ہے، اب دنیا کے حاصل ہونے پہ کیا خوشی منانا، یا اس کے چلے جانے پر کیا غم کرنا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اصل جو خوشی اور راحت کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اس پہ چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ اور صبح میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، تو ایک صحابی تھے، ابی سلمہ تھے غالباً، تو کوئی موقع تھا تو حضور نے ان سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور میں جنت میں آپ کے ساتھ آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ تو صحابہ تھے اور ان کو معلوم تھا دنیا مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا اور کچھ مانگ لو، اور بھی کچھ مانگ لو۔ انہوں نے کہا بس یہی چاہیے۔ انہوں نے کہا پھر اپنے نفس کو سجدوں یعنی اپنے سجدوں سے میری اعانت کرو۔ عربی کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ سجدے زیادہ کرو۔ کیا مطلب؟ سجدہ ایک تو ظاہری سجدہ ہوتا ہے، ایک وہ باطنی سجدہ ہوتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو سامعین اکرام، یہ سجدہ ایک انسان نے اگر یہ ایک سجدہ کر لیا نا، تو پھر یہ اس آزمائش میں پاس ہو جائے گا۔ وہ سجدہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ سامعین کرام، تو نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، یہ آزمائش ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ جو ظاہری جو آزمائش ہوتی ہے آسودگی کی اور سختی کی، اس میں شر اور خیر کا فتنہ، ہم اگر شر کا فتنہ سختی سے کریں، خیر کا فتنہ آسودگی سے کریں، تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر معنی ہیں۔ ان دونوں، یا تو کچھ لوگ آسودہ حال ہیں ظاہری طور پہ، اور کچھ لوگ نہیں ہیں۔ یہ دونوں حالتیں جو ہیں آزمائش کی ہیں۔ اصل اس میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان، تم نے دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہونا، دنیا کی نعمتوں کے حصول پر تم نے اترانا نہیں ہے، خوشیاں نہیں منانی، یا اس کے نقصان یا چلے جانے پر تم نے خفا نہیں ہونا، اور غم اور واویلا نہیں کرنا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آزمائش ہیں، اس میں تم محتاط رہو، اس میں ہم تمہیں آزما رہے ہیں۔ تو یہ حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو میں نے واقعی باتیں بھی بتائیں، یاد رکھیں اسے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان، تمہارا واپس آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں یقیناً، اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اور یہی وہ تصور ہے سامعین کرام جسے ہم بھلا چکے ہیں، اور ایک کافرانہ خیال یا روش کو ہم نے اپنا لیا ہے، کافرانہ۔ اور وہ کافرانہ روش کیا ہے کہ ہم نے تو اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی ہے ہم نے، اور زیادہ مال و دولت، زیادہ کاروبار، زیادہ بچے، زیادہ گھر، زیادہ پلاٹس، زیادہ یہ سارے آپ دیکھیں نا، ایک آدمی چل پڑتا ہے دنیا کے اس پہ تو بس یہ حل میں مزید کی طلب میں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں اچھی اچھی کمپنیاں ہیں، وہ ایک کمپنی سے، ایک کارخانے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یہ میں اس کے نام نہیں لیتا، لیکن یہ چلتا رہتا ہے۔ انسان کبھی بس نہیں کرتا کہ بس کر بھی دے، اگر بس کر بھی دے، اور یقیناً ایسے لوگ ہیں جو بس کر چکے ہیں لیکن مقصود بدستور ان کا دنیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے یا جس حالت میں بھی وہ راضی ہیں، لیکن انہوں نے دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، آخرت کا وہ خیال ہی نہیں ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں سامنے کرام، کیونکہ جو میرے سننے والے ہیں وہ ہر طریقے سے میری باتوں کو جج کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو ایسی ہے اور یہ بات ایسی ہے۔ بہرحال تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام صورتحال کا احاطہ کر لوں۔ تو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ میں سامعین کرام مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے یہاں نہیں رہنا، میرے پاس واپس آنا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور سب اکیلے اکیلے حاضری دیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، جس کو ہم نے بھلایا ہوا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری کو ہم نے من حیث القوم بھلا دیا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہم عذاب میں گرفتار ہیں نا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کو ہم بھول چکے ہیں، یعنی اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اب سامعین اکرام، جانا ہم نے یہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم یہ کہتے تو ہیں زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ زبانی کلامی، اور یہ نوٹ کر لیں، آپ دیکھیں سامنے، خود جج کریں کہ ہمارے تمام دعوے جو ہیں وہ زبانی ہیں، زبانی کلامی ہے، اس کی کوئی نہ ہم تو اس کا معنی جانتے ہیں، نہ اس کی حقیقت سے واقف ہیں، نہ اس کے مقصد سے واقف ہیں۔ اب یہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے قرآن مجید میں، کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب میرے طرف واپس لوٹ کے آؤ گے۔ ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَإِلَيْنَا آج ہم پڑھ رہے ہیں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ دو چار نہیں ہیں، یہ بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ فرمایا کہ انسان تمہاری منزل میں ہوں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، سب لوگ جائیں گے، کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، حاضری تو سب کی ہونی ہے اللہ کے دربار میں، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ ہے، نہ ہونی چاہیے۔ جو لوگ شک میں مبتلا ہیں تو وہ اس کا نتیجہ خود بھگت لیں گے۔ اب میں صرف یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ظاہری طور پہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ زبانی کلامی بات ہے۔ جس طرح ہمارا کلمہ شریف جو ہے ہم زبانی طور پہ پڑھتے ہیں اور اس کے معنی سے واقف نہیں ہے، اسی طرح یہ بات جو ہم کرتے ہیں نا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ بس ایک روایتی سی بات ہے، اس کے معنی کسی بات کے بھی معنی پہ اور اس کی حکمتوں پہ ہم واقف ہونے کے لیے نہ تیار ہیں اور نہ اپنے آپ کو اس سے واقف کرتے ہیں۔ تو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کے میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے۔ کیا مطلب؟ سامعین کرام، تھوڑی سی میں آپ کو مثال دے دوں کہ آپ گھر میں رہ رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کے بیوی ہیں، بچے ہیں، بیٹے ہیں بڑے ماشاءاللہ، اور ایک بیٹے کو اللہ باپ بھجواتا ہے، مثال کے طور پہ مردان میں رہ رہا ہے، وہ بھجواتا ہے کراچی۔ بیٹے کی عمر کیا ہے؟ 16 سال، نہ اس کا کوئی گھر ہے، نہ اس کا کوئی کاروبار ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، اپنے والد پہ ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن تھوڑا سمجھ بوجھ تو ہے، تو وہ بھجوا دیتا ہے کسی مقصد سے کراچی۔
اب کراچی میں جا کے جو باپ نے اس کو کچھ خرچہ پانی دیا ہے وہ استعمال کرتا رہتا ہے، اور نوجوان ہے ادھر ادھر کے تماشوں میں لگ جاتا ہے اور اسے واپسی کا خیال نہیں رکھتا۔ باپ تو ایک مقصد کے لیے بھجواتا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال قائم کر کے، یہ باپ نے اسے ایک خاص کام کے لیے بھجوایا، کچھ پیسے دیے ہیں، 1,00,000 روپے ہیں، 2,00,000 روپے ہیں، اور 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، یقیناً وہ کام 1 ہفتے میں ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہاں جا کے وہاں کی جو تماشے ہیں، جو رنگینیاں ہیں، اس میں کھو جاتا ہے، جو بھی ہیں، سیر سپاٹا یہ وہ، اور وہ پیسے ظاہر ہے کہ اس میں خرچ ہوتے رہتے ہیں، پیسے تو ہیں اس کے پاس، لیکن اس سیر سپاٹوں کے لیے تو نہیں دیے ہیں باپ نے اسے پیسے، وہ تو ایک کام کے لیے۔ اب باپ اس کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ بھئی کب واپس آ رہے ہو؟ اب وہاں جا کے واپس لوٹنے کا یہ تصور وہ ختم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ چلیں لگا لیں مہینہ ہے ٹائم، تو مہینے میں وہ اتنی رنگینیاں کراچی میں جا کے رنگینیاں ہیں اس کو نظر آتی ہیں کہ وہ اسی میں کھو جاتا ہے، اور واپسی کا خیال جو ہے اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو بس اس کو واپس تو جانا ہے، کیونکہ وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے، اور پھر جو ہے آخر مجبوراً جو ہے وہ چلا جاتا ہے، ٹکٹ کٹا کے، ٹرین کا، ہوائی جہاز کا، جو بھی ہے وہ ٹکٹ کٹا کے اپنے گھر واپس۔ اب یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ والد نے اسے جس مقصد کے لیے بھجوایا تھا تو والد اس سے پوچھے گا نہیں کہ بیٹا کیا کیا وہ کام؟ پھر اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تقریباً سامعین اکرام یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے میں نے قائم کی ہے۔ دیکھیں ہم اوپر سے آئے ہیں، عالم ارواح سے آئے ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، جو میرے پاس بھی ہے اور جو میرے سامعین ہیں ان کے پاس بھی ہے۔ کسی کے پاس لڑکے کا جسم ہے، کسی کے پاس لڑکی کا جسم ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کام کے لیے ہمیں بھجوائے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں بے مقصد بھجوایا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے، اور میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ کیا مطلب؟ میں تم سے پوچھوں گا نہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ نہیں، بے مقصد نہیں پیدا کیا، میں تم سے پوچھوں گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ضرور ہم پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسول بھجوائے ہیں، اور مرسلین رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ بھئی تم نے انسانیت کو اس کا میری طرف دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی، اور تم نے اس پہ ان کو ایک عملی نمونہ پیش کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یہ رسول سے پوچھا جائے گا۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں، اللہ کے رسول کو احساس تھا، حجۃ الوداع میں 3 مرتبہ ان 1,24,000 کے مجمع سے حضور نے پوچھا، گواہی لی، حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو، تمام مجمع نے کہا ہاں اے رسول آپ نے اپنی پیغام پہنچا دیا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو پھر رسول نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ تو الینا ترجعون، میری طرف واپس آؤ گے۔ اب سامعین اکرام، ہم آئے ہیں دنیا میں، ہماری یہ منزل نہیں ہے، یہ ہمارا مکان نہیں ہے۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو ہم نے تو اسی کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے۔ یہ امت مسلمہ جس زبونحالی کا شکار ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے، اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ تو بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ کے یہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، دیکھیں ہمارا یہ ایک سفر ہے، دنیا
دنیا ایک سفر ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ، آخرت. ہم نے آخرت میں جانا ہے، عالم آخرت میں جانا ہے. یہ دنیا ایک وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے بھی تو منہا تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے ایک مستقر ہے، یعنی عارضی ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ، عارضی فائدہ ہے. إِلَىٰ حِينٍ، کچھ وقت تک کے لیے. پھر اللہ کے رسول نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دیکھو لوگو، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ سارے مضمون ذہن میں ہونے چاہیے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ ہم نے اپنی منزل کو بدل لیا ہے. ہم گمراہ ہو گئے ہیں. دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے. دنیا یعنی دنیاوی آسائشات اور یہ سب کچھ جو ہے، اس کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے. ہم دنیا میں دنیا کو منزل بنا کے جی رہے ہیں. یہ بہت افسوسناک بات ہے، نمبر ایک. پھر بہت نقصان دہ بات ہے. پھر ہم سورہ عصر کے مطابق ان نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں جا رہے ہیں. اب دیکھیں انسان، کون سے انسان نقصان میں ہے؟ یہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک جملے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان جنہوں نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا، یقیناً وہ نقصان میں ہوں گے. یہ باقی باتیں تو بات کی ہیں. اصل تو نیت ہوتی ہے سامعین کرام، کہ نیت کیا ہے، تمہاری زندگی گزارنے کی دنیا میں نیت کیا ہے. دنیا ہے کہ آخرت ہے. تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت نے دنیا ہی کو، ہم میں سے اکثر لوگ دنیا ہی کو منزل بنا کے جی رہے ہیں. مقصود دنیا بن گیا ہے. ہم میٹیریلسٹ ہو گئے ہیں. میٹیریل کو ہم نے اپنا سب کچھ قرار دے دیا ہے. یہ انتہائی غلط ہے. یہ گمراہ کن سوچ ہے. ہماری منزل دنیا نہیں ہے. ہم نے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. وہاں پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے. اگر وہ جوابات غلط ہوئے یا اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقصد کی نفی کی عملی طور پہ زندگی میں، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقصد کی ہم عملی طور پہ نفی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کا نتیجہ خسران کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ترجمہ سنا دیجئے. کل نفس ذائقۃ الموت، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر ایک نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، یعنی موت تم میں سے ہر شخص پر وارد ہوگی، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں سخت حالات میں بھی اور آسودگی میں بھی. یہ ساری آزمائش ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور میری کی طرف تم واپس لوٹ کے آؤ گے. سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Every soul will taste death. We burden you with adversity and prosperity, a test, and to us you will be returned. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.